اچھا، یہ جو ایک سوال ہے اس کا جواب تھوڑا سا پہلے آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ کن چیزوں پر خمس واجب نہیں ہے یا معاف ہے. ویسے تو عربی لفظ آتا ہے معونہ، یعنی جو چیزیں آپ کی ضروریات ہیں، اور یہ ہر ایک کے ذہن میں کنسیپٹ ہے کہ جو چیزیں آپ کی ضرورت ہے اس کے لیے جو آپ خرچے کریں اس پہ خمس نہیں. لیکن واٹ از دا ڈیفینیشن آف ضرورت، اسے بہت توجہ سے اس لیے سنیے کہ کفن کا خمس یہ مسئلہ تھوڑا چینج ہوا ہے ابھی آغا سیستانی کے فتوے میں. اس یہ جو ایکسپلینیشن میں کر رہا ہوں اس کی وجہ سے ہر وہ چیز جو آپ کی ضرورت ہے وہ تو ٹھیک ہے، اور ہر وہ چیز کہ اگر ٹائم پر آپ کے گھر میں وہ موجود نہ ہو تو عام لوگ آپ کو کنڈیم کریں. بہت ہی میں سخت قسم کا اردو کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، کیسی پھوڑ فیملی ہے کہ اس کے گھر میں یہ چیز بھی نہیں ہے. مثلا بعض اوقات کچھ ایسی دوائیں یا پین کلر ہوتے ہیں، ایک آدھ باکس ہر ایک کے گھر میں پڑا ہوتا ہے. میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، پیناڈول ہر گھر میں ہوتی ہے، اور اگر کسی کے گھر میں نہیں نکلے لوگ کہتے ہیں کہ واقعی کیسے لوگ ہیں ان کے گھر میں یہ چیزیں بھی نہیں ہیں. اسی طرح سے آپ کے گھر میں 4 فیملی ممبر ہیں تو 4 ایک آدھ مہمان کے لیے بھی تو کوئی برتن ہونا چاہیے نا، کہ مہمان آ گیا تو سب اپنی اپنی پلیٹ لے کے بیٹھ گئے، وہ کیا ہاتھ میں کھائے گا؟ لوگ کہیں گے اتنے پھوڑ ہیں کہ انہوں نے یہ چیزیں بھی نہیں رکھی. اسی طرح سردی اور گرمی کے لباس، تو ہر وہ چیز جس کی فی الحال آپ کو ضرورت نہیں لیکن کسی وقت بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، اور اگر وہ نہ نکلے گھر میں تو لوگ اس آدمی کو برا کہیں کہ یہ مینیج کرنا نہیں جانتا، اپنا گھر کیسے چلاتے ہیں. اس کے اوپر بھی خمس معاف ہے چاہے وہ چیز استعمال میں نہ آئے. وہ آغا سیستانی کا جو لیٹسٹ فتویٰ ہے کفن کا وہ یہ کہ اگر کفن بھی آپ کے کمیونٹی میں یا ماحول میں ایسی چیز بن گیا ہے کہ اگر کفن آپ کے گھر میں نہ ہو تو لوگ کہیں گے کہ یہ ایک ہوتا ہے موت کے لیے ہر وقت تیار رہو، تیاری کرو، یہ کرو، وہ اپنی جگہ. لیکن اگر کفن نہ ہو تو لوگ اس کو کوئی عجیب بات نہیں سمجھتے. ہاں بھائی مارکیٹ سے خرید لیں گے، کوئی دے دے گا. اور اگر لوگ کہیں کہ نہیں ان کے گھر میں کفن تک نہیں ہے، یہ لوگ بہت ہی زیادہ اپنے گھر کو مس مینیج کر کے چلا رہے ہیں، تو پھر کفن آپ کی ضرورت کی چیز بن گیا اور اس پہ خمس نہیں ہے جبکہ استعمال نہیں ہوا. تو یہ ایک لفظ ہے کہ جس چیز کا گھر میں نہ ہونا. اب ایجوکیشن، شادی، گھر کا بنانا، اس میں بھی فتویٰ یہی ہے کہ اگر کوئی آدمی اس پوزیشن میں ہے کہ اتنی اس کی حیثیت ہے کہ وہ جس وقت یہ موقع آئے گا وہ اسی وقت سارا ارینج کر لے گا. پیسہ مکان ہے وہ جیسے پاکستان کے اندر یا پاکستان کے بہت سے لوگ یہاں آ کر پورا کیش کے اوپر خرید لیتے ہیں، اتنا پیسہ ہوتا ہے، وہاں کا سسٹم بھی ایسا نہیں. یا بیٹی کی شادی وہاں اتنے پیسے ہیں کہ وہ جا کے فوراً اس کا سارا خرچہ اٹھا لیں گے. ایسے لوگ جو ہر سال تھوڑا 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 کر کے جمع کرتے ہیں اس کے اوپر خمس دینا ہے. لیکن اگر ایسا سسٹم ایسا ہے کہ ہر سال آپ کو تھوڑا انویسٹمنٹ کرنا ہوتا ہے شادی کے لیے، علاج کے لیے، بچے کی تعلیم کے لیے یا اپنا مکان بنانے کے لیے، تو اس صورت میں جتنا آپ ہر سال کریں گے اس کے اوپر کوئی خمس نہیں ہے. وہ چیز ابھی استعمال نہیں ہوئی. اور غالباً اب اس وقت دنیا ایسی ہی ہو گئی ہے کہ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس پوزیشن میں ہوتے ہیں. جیسے جہیز تو ہمیشہ سے ایسی چیز مانا گیا کہ ایک وقت میں پورا جہیز بہت مشکل ہوتا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے جمع کرو، اس لیے جہیز کا پرانا مسئلہ تھا. لیکن یہی مسئلہ اب ایجوکیشن کا ہے، یہی مسئلہ اب علاج کا ہے، یہی مسئلہ مکان کا ہے کہ اگر آپ، میں اپنے جملے کو اور چینج کر رہا ہوں، اس پوزیشن میں بھی ہوں کہ ایک ساتھ خرید سکتے ہیں، لیکن جہاں پہ آپ رہتے ہیں وہاں پہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہی یہ چیزوں کے لیے پیسے جمع کیے جاتے ہیں، تو کوئی خمس نہیں ہے جتنا آپ ہر سال اس پہ جمع کر رہے ہیں.